پلیز چائے جاری رکھیں آپ چائے کی پیالی پی لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جلدی میں حافظ گل محمد صاحب تلاوت کے لیے تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الردع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اب کوئی دوست کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا کچھ تبصرہ فرمانا چاہیں کسی بات پہ تو اجازت ہے، مگر اگر ہاتھ کھڑا کر دیں تو آسانی ہو جائے گی تاکہ باری باری وقت دیا جا سکے. آپ تشریف لائیے مائکرو فون پہ. میں سوال کرنا چاہنا جی کہ آج دن تک میں بہت آدمی ملیا اور کوئی آدمی انڈرسٹینڈ نہیں ہوا کہ سادہ قرآن اور قادیانی قرآن دے وچ کی فرق ہے. ہر آدمی یہ کہندا ہے کہ انہوں دا قرآن وکھرا ہے، سادہ قرآن وکھرا ہے، اور جماعت آج تک یہ پروف نہیں کر سکی غیر جماعت نو کہ سادہ قرآن جڑا وہی قرآن ہے جڑا کہ انہوں دا قرآن ہے. یہ جو انہوں نے ابھی تلاوت کی ہے حافظ قرآن ہیں اور یہ غیر احمدی تھے اور خود احمدی ہوئے ہیں، شدید مشکلات میں مبتلا رہے اور سارے خاندان نے ان کا بائیکاٹ کیا، تکلیفیں اٹھائیں، آخر اب یہاں آئے ہیں. ان سے پوچھیں کہ جو انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا غیر احمدی قرآن، جس کو آپ غیر احمدی قرآن کہہ رہے ہیں،
اس میں ایک شوشے کا بھی فرق ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی کیوں کہتے ہیں جی وہ کیوں کہتے ہیں ایسی بات؟ ہاں ایسا یہ انہوں پوچھنا کو چاہتے ہیں؟ ہاں جی جی ان کو تو پھر- وہ خود انڈرسٹینڈ نہیں ہے کہ ہاں، آپ کا قرآن اور میرا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہے جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں اس کی وضاحت ان سے کروانی چاہیے نا جو غلط بات کہہ رہے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا غلط نہیں بات. آپ نہیں کہہ رہے. دیکھنے لیے یہ بات ہے کہ جماعت کیا کر رہی ہے ہاں میں کہ- کرتا ہوں. اب میں آپ کی کہ بات لوگ سمجھا- انڈرسٹینڈ ہو گئے. اس غلط فہمی کو دور ان کا مطلب یہ ہے بعض لوگ شاید پنجابی نہ سمجھتے ہوں، مثلا ہمارے پٹھان دوست بھی ہیں، میں ان کو سمجھا دوں پہلے کیا کہہ رہے ہیں آپ. ان کا مطلب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف یہ بڑی شدت کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اکثر جو احمدی مسلمان نہیں ہیں وہ یقین بھی کرنے لگ گئے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا قرآن کچھ اور ہے اور دوسرا قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل ہو کے ہم تک پہنچا وہ اور ہے. اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں یہ مانتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک ہی ہے، لیکن جماعت احمدیہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہی ہے. ہاں جی سمجھ گئے ہیں نا؟ ہاں جی جماعت احمدیہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کر سکتی ہے کہ ذرائع ابلاغ کو استعمال کرے یا لٹریچر شائع کر کے یا پمفلٹ شائع کر کے تقسیم کرے یا قرآن کریم شائع کر کے دو لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ دیکھ لیں خود کہ کیا فرق ہے. یہ ساری چیزیں جماعت احمدیہ کرتی تھی اور ان ساری چیزوں سے پاکستان کی موجودہ حکومت نے جماعت احمدیہ کو محروم کر دیا ہے جی اور قانون بنا دیا ہے کہ جو شائع کرے گا اس کو یہ سزا ہوگی، جو قرآن شائع کرے گا اس کو یہ سزا ہوگی، جو جواب لکھے گا اس کو یہ سزا ہوگی. تو حالت تو وہاں تک اب پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ رستے اختیار کرنے کی جماعت کو اجازت ہی نہیں دی جا رہی جن رستوں کی قرآن کریم نے تعلیم دی تھی کہ بجائے اس کے کہ فیصلے تلوار سے اور جبر سے کرو، نیگوشیشن کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے اپنی بات پہنچا کر فیصلے کرو اور دلیل سے بات کرو، کتابیں دکھا کر بات کرو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. تو جی انہوں نے اس تعلیم کو بھلا کر یہ فیصلے کیے. اس لیے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ کہ ان کا قرآن کچھ اور ہو گیا. اب نہیں، مگر میں آپ کو پہلی دفعہ 47 میں قادیانے میں ملا تھا جی آپ کے گھر میں. اچھا آپ کس طرح تشریف لائے تھے وہاں؟ جی کس طرح تشریف لائے تھے؟ ہم وہاں آئے تھے رائفل چلانا سیکھنے کے لیے 47 میں، رائفل وغیرہ کی ٹریننگ کے لیے. اچھا میں تھا، میرے ساتھ 6 لڑکے اور بھی تھے. اچھا اچھا میں امرتسر کا رہنے والا ہوں. جی جی تو ہم آپ جو شریف ہاں ان دنوں میں تو جماعت قادیان قلعہ بنا ہوا تھا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہاں اللہ جی. کے فضل سے. ہاں آپ جانتے ہیں، خود آپ کو پتا ہے. ہم شریف باجوہ صاحب کے پاس گئے تھے. بالکل میں سمجھ گیا، مجھے یاد ہے اچھی طرح. تو پھر وہ آپ کے گھر لے کے آئے تھے ہم کو. بالکل ٹھیک ہے. وہ علاقہ بھی چونکہ میرے سپرد تھا حفاظت کے لیے، اس لیے آپ کو میرے پاس اور بھیجا انہوں نے. ہمارے پہلے آپ کے پاس فیروز پور سے کوئی آدمی جی 2 آئے تھے بائسیکلوں کے اوپر. ٹھیک ہے. تو آپ نے کوئی آدھا ماشاء گھنٹہ اللہ آپ کو یاد ہے خوب سب. مجھے اب یاد آ گیا. آپ کا چہرہ تو نہیں یاد آ سکا، آپ موٹے ہو گئے ہیں زیادہ میرے خیال میں. موٹا نہیں ہو گیا، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں. لیکن مجھے اب یاد آیا کہ بچے لڑکے آئے تھے اس طرح اور میری عمر کے ہی تھے ہاں جی اور ان کو ہم نے وہاں دفاع کے لیے ٹریننگ دی تھی. اس زمانے میں قادیان میں صرف قادیان کا دفاع نہیں بلکہ سارے مسلمان علاقے کا، گرداسپور کا بھی دفاع ہوتا تھا اور امرتسر تک بھی ہمارے جو والنٹیئرز تھے وہ جہاز پر ہتھیار لے کر بھی وہاں بھجواتے رہے، بالکل ٹھیک ہے. روٹیاں تک وہاں تقسیم کراتے ہاں رہے. جی. اور اب یہ حال ہے، موجودہ حکومت یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ پاکستان موومنٹ کے سب سے بڑے دشمن جماعتیں